السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اور ہمارے پیارے نبی ہم سب کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی کل یوم 50 مرہ فاصافحہ یوم القیامہ او کما قال، یعنی جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، اس کی یہ عادت ہو، اس کے معمول میں شامل ہو، اس کے روٹین میں یہ شامل ہو کہ وہ کم از کم مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو میں تمام لوگوں میں سب سے کامل، میں تمام نبیوں کا سردار، میں سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والا، میرے صدقے اللہ پاک نے جنت کو بنایا، کل بروز قیامت اس شخص کو مجھ سے مصافحہ کرنے کا شرف ملے گا، کل بروز قیامت اس سے میں مصافحہ کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ ایک بات غور کیجیے کہ کل بروز قیامت کا وقت ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں آئے ہوں گے، کتنے لوگ آ چکے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے لوگ آئیں گے، لیکن کل بروز قیامت کا حال یہ ہوگا کہ سب کی نگاہ، سب کی نظر، سب کی توجہ، سب کی نگاہ کا مرکز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب کی خواہش یہی ہوگا، سب کی تمنا یہی ہوگی، سب کی آرزو یہی ہوگی کہ ہم سے ہمارے نبی کی ملاقات ہو جائے، ہمیں حضور سے قریب ہو جائے، ہمارا حضور سے قربت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ غور کیجئے، اگر ہمارے آگرہ میں، ہمارے انڈیا کے یا کہیں کے سب سے بڑے عالم دین آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاش ان کی مجلس میں ہم شامل ہو جاتے، اور سب سے بڑی بات، وہ شخص اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو بہت بامقدر سمجھتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو قسمت والا سمجھتا ہے کہ جو اس سب سے بڑے عالم سے ملاقات کر لے، جو اس سب سے بڑے عالم سے مصافحہ کر لے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کل بروز قیامت کا حال صرف آگرہ کے لوگوں کا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آ چکے ہیں، جتنے لوگ آ رہے ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے، سبوں کا مجمع ہوگا۔ اس وقت صرف ہمارے نبی کی ذات ہوگی، اس وقت صرف ہمارے نبی کی شخصیت ہوگی، اس وقت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ سب حضور کو دعائی دے رہے ہوں گے، سب حضور سے شفاعت کی گزارش کر رہے ہوں گے۔ اس وقت خود اتنے لوگوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے مصافحہ کرے گا جس کا یہ معمول ہو، جس کا یہ روٹین ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو۔ تو ہمیں اب اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنا سارا وقت لگا دیتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، پورا دن اور کبھی کبھی رات بھی ان کی خدمت کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہم اپنا پورا وقت صرف کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس نبی کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں؟
کیا ہم اس آقا کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں؟ کیا ہم اس حضور کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں کہ جو کل ہماری شفاعت فرمائیں گے، کہ جن کے ہاتھ میں شفاعت کا ڈورا ہوگا، جن کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکیں گے؟ اگر ہمارا وقت اس میں صرف ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ مبارکباد، اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں آج سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کچھ وقت، ہم اپنا کچھ ٹائم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے بھی مشغول رکھیں۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ایک مرتبہ آپ بیٹھ کے روٹی بنا رہی تھی۔ جس طرح ہم پہلے آٹا کو گوندتے ہیں، اس کے بعد روٹی کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں میں روٹی بیل کر تاوے پہ رکھ رہی تھی۔ تو جو ہی وہ روٹی کو تاوے پہ رکھی جاتی، جو چند ہی منٹوں میں وہ روٹی تیار ہو جاتی، کھانے کے قابل ہو جاتی۔ کچھ ہی دیر میں آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روٹی بنا رہی ہے، تو آپ بھی قریب تشریف رکھتے ہیں اور آپ بھی تھوڑا سا آٹا لے کے اس کو اپنے ہاتھ میں بیلنا شروع کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں گھمانا شروع کرتے ہیں۔ جب روٹی کی شکل تیار ہو جاتی ہے، جب روٹی کی صورت تیار ہو جاتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روٹی کو تاوے پہ رکھتے ہیں، اس روٹی کو چولہے پہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 10 منٹ 20 منٹ بہت سارا وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو روٹی اس آٹے کو جیسا رکھا گیا تھا، یعنی روٹی کو کچی حالت میں جیسے رکھی گئی تھی، 10 منٹ 20 منٹ کافی وقت گزر جانے کے باوجود بھی روٹی پک نہیں رہی تھی، روٹی اپنی کچی حالت میں ہی تھی، روٹی اپنی پہلی حالت میں تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں مبتلا ہو کے، متعجب ہو کے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے سر کے تاج، اے تمام نبیوں کے سردار، اے یا رسول اللہ، میں جس روٹی کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے، اپنے ہاتھوں سے روٹی کی شکل بنا کے تاوے پہ رکھتی ہوں، چولہے پہ رکھتی ہوں، وہ روٹی کچھ ہی منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے جس آٹے کو روٹی کی شکل میں تیار کر کے تاوے پہ رکھے، آپ نے جس روٹی کو چولہے پہ رکھا، یا رسول اللہ اب تک وہ تیار نہیں ہوئی، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو اے عاشقان رسول، اے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے سنی مسلمانوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی کا یہ جواب ہوتا ہے، اے عائشہ سنو، جس چیز کے ساتھ میرے جسم کا کوئی حصہ چھو جائے، جس چیز کے ساتھ میرے جسم کا کوئی حصہ ٹچ ہو جائے، اسے دنیا کی آگ تو دور کی بات، جہنم کی آگ بھی اس چیز کو جلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوں، اور وہ اس کی برکت سے کل بروز قیامت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف ملے گا، اور اس ہاتھ ملانے کے شرف کی برکت سے اللہ پاک نہ اس کے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا، نہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی میں درود پاک میں بہت عظمت ہے، درود پاک میں بہت برکت ہے، درود پاک کے بہت فضائل ہیں۔ اس کی فضیلت کی، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ صرف یہ آیت کریمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اے لوگو سنو، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مجھے رب ماننے والو، اے مجھے بغیر دیکھے مجھے ایک رب ماننے والو، تم بھی میرے اس محبوب نبی پہ، تم بھی میرے اس ایک نبی پہ، تم بھی میرے اس سید المرسلین پہ خوب خوب درود سلام پڑھو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس طرح میں خود، میرے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنا قسمت،
اپنی قسمت چمکا لو، اپنا نصیبہ چمکا لو، تاکہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے تمہاری قسمت چمک جائیے۔ آئیے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دو چار باتیں جو بہت ہی اہم ہیں اس کے متعلق سننے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے بندے کی گھر میں پیدا فرمایا۔ نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پیدا ہی غیر کے گھر میں ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہی غیر کے گھر میں ہوئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان تھا، اللہ پاک کا کرم تھا، اللہ پاک کی عنایت تھی، اللہ پاک کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کے گھر میں کیا، اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، تاکہ ہم اس ایمان کے ذریعے، تاکہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے ذریعے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور کل قیامت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور بھی ایک کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اور بھی ایک احسان ہے۔ آج مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے مسلمانوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ لیکن آپ پر اور مجھ پر یہ اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ پڑھنے کی توفیق بخشی، اللہ پاک کا ہم پر یہ احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی، اپنے پیشانی کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، بس اسی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، بس اسی پہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بس اسی پہ حقیقت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے بھی آگے ایک دنیا ہے، اس سے بھی آگے ایک چیز ہے، اس سے بھی آگے ایک اور ہی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ العصر میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، اے لوگو تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، تمام لوگ نقصان میں ہیں، لیکن سب نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب لوگ خسارے میں ہیں، سب لوگ نقصان میں ہیں، سب لوگ نقصان میں ہیں، لیکن ان میں سے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، ان میں سے جو مجھے رب مانتے ہو، ان میں سے جو مجھے ایک مانتے ہو، وہ خسارے میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں۔ جس شخص نے مجھے رب مانا، جس شخص نے مجھے ایک مانا، جس شخص نے مجھے خدا مانا، وہ خسارے میں نہیں۔ اس کے آگے فرماتا ہے، ایمان تم نے لا لیا، تم نے اپنی زندگی کو مکمل کر لی، ایمان تم نے لا لیا، تم نے اپنی قسمت کو چمکا لیا، ایمان تم نے لا لیا، تم اپنے اربوں خربوں لوگوں سے الگ ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کی حاجت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وعاملوا الصالحات، ایمان لے کے آ گئے، میرے نبی پہ ایمان لے کے آ گئے، قرآن پہ ایمان لے کے آ گئے، قیامت پر ایمان لے کے آ گئے، میدان حشر پہ ایمان لے کے آ گئے، اچھی بات ہے، بہت قسمت کے مقدر ہو تم۔ اس کے ساتھ ساتھ وعاملوا الصالحات، کامیابی کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اور ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ نیک اعمال کیا جائے، نیک اعمال میں اپنا حصہ ملایا جائے۔ اللہ پاک نے ہم پر نمازیں فرض کی تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ پاک پر ایمان لانے کے ناطے، جب اللہ پاک کو ہم نے خدا مان لیا، جب اللہ پاک کے حکم کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا، تو ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ اے لوگو جب تم ایمان لا چکے ہو تم نماز بھی قائم کرو، جب تم ایمان لا چکے ہو تو اپنی مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، جب تو ایمان لا چکے ہو تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے ایک مسلمان کے لیے، مال و دولت، گھر والے، بیوی بچے، ماں باپ، حتیٰ کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے پاس عمل ہو، جس کے پاس نیکی ہو، جس کے پاس اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال ہو، وہ بھی سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایمان کو کامل کرنے کے لیے ایک چیز عرض کرتا ہوں، آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مکمل طور پہ مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مکمل طور پہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ شخص مجھ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی مال و دولت سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کو کامل کرنے کا ایک ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین اور کامل محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم تک ایمان پہنچا، ہم نے اللہ پاک پر ایمان لایا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا وسیلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو شخص نبی کو چھوڑ کر، نبی سے کنارہ کش رہ کر، نبی کو برا بھلا کہہ کے، نبی کو اپنی جیسا کہہ کے، نبی کی شان میں غلط عقائد رکھ کے وہ چاہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے خدا کا قرب مل جائے، مجھے اللہ پاک کی رضا مل جائے، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا قرب کے قریب ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک ہو جائے، تو اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی جانا پڑے گا۔ اسی لیے آپ کے اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں کا ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں ہمارا قرب ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک کے نزدیک ہم محبوب ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے۔ اور حضور سے محبت کی سب سے بڑی نشانی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں حضور سے کامل محبت کرتا ہوں، اگر ہم میں سے اگر کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بتائیے کہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ہر شخص ہاتھ بلند کر کے کہے گا، اپنی سینہ پھاڑ کے کہے گا، اپنی آواز بلند کر کے کہے گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سنو، مجھ سے محبت کرنے کی نشانی جاننا چاہتے ہو تو سنو، ان سنتو من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی جنہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو نشانی مل جائے تو وہ نشانی یہ ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہو سکتا بلکہ وہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ تو حضور سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے، اور سنت بہت ساری چیز ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، سب سے پہلی چیز ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اگر صاحب استطاعت تو حج کیا جائے، اور بھی بہت ساری چیز بیان کرنے کی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے اس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ بیان کرنے میں غلطی کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔